اللہ نے اس کو جہنم سے کوسوں دور رکھا ہے، جہنم سے بہت دور رکھا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ جو اتقا ہے، جو متقیوں میں سب سے اونچی شان والا ہے۔ اب سارے صحابہ، قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، سارے صحابہ متقی ہیں، لیکن ابو بکر ان میں اتقا ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں صدیق اکبر، سارے صحابہ اولئک هم الصادق صدیقون، سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ اسی طرح سارے صحابہ متقی ہیں، سارے صحابہ تقوی والے، لیکن ابو بکر کو اللہ نے فرمایا اتقا، بہت زیادہ تقوی والا ہے۔ اور اللہ نے قرآن اتار کے اپنے محبوب کے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم جتنے میرے محبوب کے صحابہ ہو، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام والا، عزت والا، احترام والا، سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور صحابہ میں سب سے زیادہ تقوی والا ابو بکر ہے۔ تو گویا سب سے زیادہ کون پسند ہے اللہ کو؟ ابو بکر پسند ہے حضور کے صحابہ میں۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو صحابہ میں کون پسند ہے؟ فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس کو جہنم سے بہت دور رکھا گیا۔ کس کو؟ فرمایا وہ جو تقوی والا ہے۔ اور یہ آیات کس کے بارے میں لکھی گئی؟ سارے مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے، یہ آیات ابو بکر کی شان میں اتری۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ جو ابو بکر نے مال خرچ کیا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مال لوٹایا، اس وجہ سے نہیں لوٹایا کہ کسی پہ اس کا احسان تھا یا کسی بندے نے اس پہ احسان کیا تھا، نہیں، بلکہ صرف اور صرف الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا رہا۔ یعنی جتنا بھی مال جائیداد سب کچھ چھوڑا، ابو بکر نے دکھاوے کے لیے نہیں چھوڑا، کسی کا اس پہ احسان تھا اس لیے نہیں چھوڑا۔ فرمایا صرف اس سب کچھ کرنے کے پیچھے نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف نیت یہ ہے میرا رب خوش ہو جائے۔ اب رب کا اعلان سنیں، اللہ فرماتے ہیں والا سوف یرضی، میں اللہ بھی ابو بکر کو اتنا عطا کروں گا کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ اب ادھر ابو بکر نے سب کچھ خرچ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے اعلان فرما دیا ابو بکر کو بھی اتنا دیا جائے گا، ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ اور کتنا دیا جائے گا؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کا ذکر کیا، تذکرہ جنت ہو رہا ہے، جنت کا حسن بیان ہو رہا ہے، جنت کے دروازے، اس کے بالا خانے بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، آٹھوں کے آٹھوں دروازے منتظر ہوں کہ یہ بندہ ہمارے اندر سے داخل ہو، اس کو ہم میں سے داخل کیا جائے؟ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، میرا ابو بکر ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ آواز دے گا آؤ ابو بکر ہمارے سے اندر ہو جاؤ، ہمارے سے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ ابو بکر اتنا اعلیٰ ہے، اس کا تقوی اتنا اعلیٰ ہے، رب کو، رب کے حبیب کو اتنا راضی کیا کہ اللہ رب العزت اتنے راضی ہیں کہ جنت کے آٹھوں دروازے ابو بکر کے لیے کھل گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، شاہ عبد الحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مقام یہ عطا کیا کل قیامت کے دن، جس وقت اللہ کا غصہ، جلال، غضب بہت زیادہ ہوگا، اللہ پاک کے محبوب سفارش کریں گے یا اللہ حساب و کتاب شروع کر دے،
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دعا کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے حساب و کتاب شروع کرتا ہوں۔ ارے محبوب بھیجو تو صحیح نہ، کس سے حساب کی ابتدا کروں، سب سے پہلے کس سے حساب لوں؟ اللہ پاک نے جس وقت یہ فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے میں قیامت کے دن ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا۔ یہ میرا ابو بکر ہے، یا اللہ اس سے حساب لے لے، اس سے حساب کتاب کر لے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ ابو بکر، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے، جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تم نے کبھی اللہ کے محبوب سے حساب نہیں کیا تھا، ہم بھی تمہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ابو بکر وہ شخصیت ہے جو اس مہینے کی 22 تاریخ کو اللہ کے پاس گئے کہ جو جنتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غار میں بھی میرا ساتھی تھا، مزار میں بھی میرا ساتھی ہوگا، اور حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ میں جام بھر بھر کے ابو بکر کو دوں گا، ابو بکر میرے امتیوں کو پلائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ابو بکر آج بھی حضور کے روزے میں حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو ان مقدس ہستیوں کا ادب احترام کرنے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔